نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السفلى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش خرم رہے تر و تازہ رہے وہ شخص جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہ میرا امتی خوش خرم رہے. حدیث کی تھوڑی سی تشریح توجہ کریں. الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کیا معنی؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. توجہ کریں، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان تھی عزیزو. ایک دفعہ رو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے. پوچھا گیا کہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا، نیچے والا ہاتھ ہے لینے والا. توجہ کریں، اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا اور نیچے والا ہاتھ ہے لینے والا. تو میں تو ہوں دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لینے والے. توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. میرا ہاتھ تو اوپر ہے، میں تو دینے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لینے والے ہیں. میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال اپنے مال کی طرح خرچ کرے. میرے مال کو آپ ذاتی، جیسے ذاتی چیز کوئی ہوتی ہے اس طرح میرا مال خرچ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا مال. تو یہ اوپر والا ہاتھ ہے وہ دینے والا. آج ہم جو کسی کو دیتے ہیں نا وہ خیال کریں، کسی کی عزت نفس کا بھی خیال کریں. دے رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. کسی کو دینا ہے، صدقہ دینا ہے تو اس طرح دے دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو کسی کی عزت کا تو خیال کریں، عزت نفس کا تو خیال کریں. دینا ہے تو مخفی طرح دے دیں، ایک ہاتھ کو سے دے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. لفافے میں دے دیں، کاغذ میں دے دیں کسی کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پورا مال خرچ کر لیا. کہہ دو نا سبحان اللہ، پورا مال خرچ کر لیا. آتے جبریل امین آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، موٹا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موٹا لباس پہنا ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اے جبریل امین. تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے فرشتے جتنے بھی ہیں وہ ٹاٹ کا لباس پہنے. میں راضی ہوں حضرت ابوبکر صدیق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا صحابہ کرام کی کیا محبت تھی، کیا اطاعت تھی. ایک صحابی روایت کر رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کی طرف ایک نائی آیا، حلاق آیا. حلاق سر کے بالوں کو آپ سر مڈا رہے تھے. نائی آئے تو مڈا رہے تھے. تو چونکہ جو صحابہ کرام اس طرح کھڑے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں کہ کوئی بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے نہ گرے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نیچے نہ گرے. کیا معنی؟ کیچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نائی آئے کاٹ رہا ہے، وہ بالوں کو موڑ رہا ہے. اتنی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نیچے گرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اللہ اکبر، کتنی محبت تھی عزیزو. اطاعت کتنی ہے، محبت کتنی ہے.
حضرت ابن عمر ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے راستے سے جا رہے ہیں، تو ایک دفعہ ایک جگہ رک گئے، اس طرح بیٹھ گئے، قافلہ کھڑا اس طرح بیٹھ گئے جس طرح نا کوئی قضاء حاجت کرتا ہے، سمجھا نہیں، اس طرح بیٹھ گئے، حالانکہ قضاء حاجت کی کرنی نہیں تھی، تو اس طرح صورت ایسی تھی۔ پوچھا گیا کہ کس طرح کیوں بیٹھے آپ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باہر دروازے پہ ہیں، جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھے۔ حضرت ابن مسعود کے کان میں یہ الفاظ پڑے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہ جوتوں کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں بیٹھے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھنے کا حکم آیا تو میری کیا طاقت ہے، کیا مجال ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں؟ محبت تو دیکھیں، اطاعت تو دیکھیں عزیزوں۔ ایک صحابی، اس نے بڑا قبہ بنایا ہوا ہے، بڑا صوفہ بنایا ہوا ہے، دوسری منزل بنائی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور فرمایا یہ کس کی جگہ ہے؟ صحابہ کرام جو ساتھ چل رہے تھے، یار فلاں صحابی کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ السلام علیکم پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، پھر دوسری طرف آئے، آپ سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میں سلام دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تبدیل کر رہے ہیں، رخ تبدیل کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے واقعہ بتایا کہ آپ کے گھر سے گزرے، آپ کا بڑا قبہ نما جگہ تھی، بڑی جگہ تھی، اونچی جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور وہ صحابی گئے، واپس گئے، اس جگہ کو پورا گرا دیا۔ اطاعت تو دیکھیں، ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا، پھینک دیا۔ آپ جب چلیں گے تو اس صحابی کو کہا گیا کہ اٹھائیں سونے کی انگوٹھی، تو کیا جواب دے رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہو میں اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضرت خریم اسدی، کسی نے کہا کہ خریم اسدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے، نعم الرجل خریم اسدی، خریم اسدی اچھا آدمی ہے، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، اگر دو باتیں اس میں نہ ہوں تو اچھا آدمی ہے، ایک تو بال اس کے بڑے ہیں اور دوسرا ازار کو نیچے کرتا ہے، اپنی چادر کو نیچے کرتا ہے۔ بس یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ کسی صحابی نے جا کر صحابی سے خریم اسدی سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی تو اچھا آدمی ہے، کاش جو بڑے بال نہ ہوتے، یہ چادر نیچے نہ کرتا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ بالوں کو کاٹ دیا، جو بڑے بال تھے بالوں کو کاٹ دیا اور چادر کو بھی کاٹ دیا، چادر کو پنڈلی پہ رکھ دیا۔ اتنی محبت، اتنا عشق تو دیکھیں عزیزو۔ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں مہمان آئے، میں سب کو شراب پلا رہا تھا، وہاں سے آواز آئی شراب حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا۔ میرے والد نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، کیا آواز لگائی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اخرج اخرج، نکلو اور یہ جو شراب ہے مٹکوں وغیرہ میں اس کو گرا دو، شراب کو گرا دو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ شراب کا پیالہ لبوں تک آ چکا تھا، منہ تک آ چکا تھا، اب پینے میں کیا تھا؟ پی جائے نہیں، چونکہ یہاں تک آ گیا ہے ابھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کی آواز سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب حرام ہو گئی ہے تو گرا دیا اس کو، ان برتنوں کو گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یہاں سے تو ختم کیا، پیا تو نہیں، وہ جو گھر میں برتن تھے، شراب کے برتن تھے، ان کو بھی گرا دیا، ان کو بھی توڑ دیا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت عزیزو۔ ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ میں تو شراب کو جو پیتا ہوں دوا کی طرح پیتا ہوں، دوا ہے، علاج کرتا ہوں، تو سمجھا نہیں؟ شریعت کا حکم آیا کہ لیس بدواء ولکنہ طاعون، یہ شراب دوا نہیں ہے، علاج نہیں ہے، لیکن بیماری ہے، دوا بیماری ہے۔
عزیزو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کرام، چلو سبحان اللہ، نقش قدم پر چلنے والے علماء کرام اس صدی میں جو پیچھے چلے جائیں، 200 صدی تک چلے جائیں، اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے عزیزو، ایسے لوگ بھی آئے جو صحابہ کرام کا نمونہ تھے۔ اس قابلے کے ایسے امیر بھی آئے جو 3 دن روپوش رہے۔ فرنگی ہے، انگریز علماء کرام کو گرفتار کر رہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن روپوش رہے، 3 دن کے بعد باہر نکلے، کیونکہ حضرت فرنگی آپ کے پیچھے، انگریز آپ کے پیچھے ہے کہ سنت ہے آپ ساتھ غار میں 3 دن 3 راتیں تھے، اسی وجہ سے 3 دن سے زیادہ میں روپوشی اختیار نہیں کروں گا۔ اب اگر کوئی گرفتار کرنا چاہے، پھانسی پر لٹکانا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ سمجھے نہیں؟ اس قابلے کے ایسا بھی کوئی بندہ آیا، اللہ والا آیا، سمجھے نہیں، جو لوگوں کو قرآن حدیث کی جیل میں ہے اور لوگوں کو حدیث اور تفسیر پڑھا رہے ہیں، سمجھا نہیں، حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ ایک ایسا بھی اللہ والا آیا جو 18 سال تک مدینہ منورہ میں رہا، 18 سال تک مدینہ منورہ میں درس و تدریس دیتا رہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک آتی تو فرماتا ہاذا، اس قبر والے نے فرمایا ہے، اشارہ کرتا کہ اس قبر والے نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سمجھا نہیں؟ ایسے بھی تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ فرمایا دیوبند کے مدرسے میں کیکر کا درخت لگا دو۔ حضرت کیکر کا درخت پھول تو نہیں ہے اس میں؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ اذ یبایعونک تحت الشجر، وہ شجر کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا، وہ کیکر کا درخت تھا۔ ایسا اللہ والا بھی آیا، فرمایا دیوبند کے مدرسے میں گلاب کا پودا لگا دو۔ چونے سبحان اللہ، آخری بات، گلاب کا پودا لگا دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو گلاب کی خوشبو ہے نا، گلاب کی خوشبو آپ سازم کے پسینے مبارک سے ملتی جلتی ہے۔ چلو گلاب کی خوشبو، گلاب کا پودا لگا دو دیوبند کے مدرسے میں، کیونکہ گلاب کے پھول میں ایسی خوشبو ہے جو آپ سازم کے پسینے مبارک سے ملتی جلتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ سازم کی اطاعت نصیب فرمائے، آپ سازم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق